السلام علیکم دوستوں، 1138 عیسوی تقریت کا ایک اعلیٰ افسر نہایت پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی ایک کنیز ایک بچے کو لے کر اس کے پاس حاضر ہوئی اور اسے بیٹے کی مبارکباد دی۔ جواب میں اس افسر نے غصے سے اس بچے کو دیکھا اور کنیز سے کہا کہ لے جاؤ اسے میرے سامنے سے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ جانتے ہیں دوستو کہ یہ بچہ دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ تقریت کا یہ افسر نجم الدین ایوب تھا، جسے کچھ ہی دیر پہلے حاکم کی جانب سے ایک چھوٹی سی غلطی پر معزول کر دیا گیا تھا، اور اس نے اپنا معزولی کا سبب اس بچے کی پیدائش کو گردانا تھا۔ لیکن آپ کے چچا اسد الدین شیرکو نے بہت پیار سے آپ کا نام یوسف رکھا۔ اب یہ خاندان پناہ حاصل کرنے کے لیے عماد الدین زنگی کے دربار میں پہنچا، جسے کچھ عرصہ پہلے نجم الدین نے اپنے قلعے میں پناہ دی تھی۔ عماد الدین ایک بہت نیک طبیعت بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنے محسن کو نہ صرف پناہ دی بلکہ اپنے دربار میں ایک اچھے عہدے سے نوازا۔ ان دنوں مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ 1099 عیسوی میں پہلا صلیبی حملہ ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمان اپنے ہاتھوں سے گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں کی یہ فتح درندگی اور سفاریت کی بدترین مثال تھی، جس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کو تیز کر دیا گیا۔ کر دیا، جبکہ لڑکی کو بے گناہ پاتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ اپنے چچا کے ہمراہ مصر کی مہم پر روانہ ہوئے اور 200 سال سے قائم فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ ان دنوں مصر میں حسن بن صباح کے ایک مرید باربق نے فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ آپ نے اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کی فتح تھی، جو آپ کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد زنگی خاندان کے لوگوں میں اقتدار کی جنگ ہونے لگی۔ سلطان کا بیٹا ملک صالح اپنے باپ کے برعکس نہایت عیاش اور کاہل حکمران ثابت ہوا۔
سلطان نور الدین کے خواب کو پورا کرنے کے لیے صلاح الدین نے ایک ایک کر کے سلطان کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی جو نور الدین زنگی کی وفات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے بعد جشن منا رہے تھے، اب سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے لیے ایک خوفناک خواب ثابت ہوئے۔ صلیبیوں نے آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ مسلمان دشمنی میں کرک کا حاکم ریجنلڈ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن سلطان صلاح الدین نے اسے راستے میں ہی شکست دی۔ ریجنلڈ یہاں سے تو فرار ہو گیا، لیکن کچھ ہی دن بعد مسلمان تاجروں پر ایسے وقت میں حملہ کیا کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ ایک معاہدہ قائم تھا، اور اس بدبخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جسارت کی۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان صلاح الدین نے اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھائی۔ اس معاہدہ شکنی کے نتیجے میں جنگ حطین پیش آئی، جو کہ دنیا کی خون ریز ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ نے ایک طرف تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی مہارت اور شجاعت کو امر کر دیا، جبکہ دوسری طرف صلیبیوں کو ایسا زخم دیا کہ صدیوں بعد بھی اس میں درد باقی ہے۔ اس جنگ میں ریجنلڈ سلطان کے ہاتھ لگا اور آپ نے اپنی قسم پوری کی۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ 6 دن کے محاصرے کے بعد آپ نے اسے حاصل کر لیا۔ یہ وہی بیت المقدس تھا کہ جسے 90 سال قبل مسلمانوں کے خون سے ڈبو دیا گیا تھا، اور آج جب مسلمان بحیثیت فاتح اس شہر میں داخل ہوئے تو تمام نصرانیوں کو عام معافی دے دی گئی۔ انہیں ان کی تمام چیزوں پر مکمل اختیارات حاصل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہادری کے ساتھ ساتھ رواداری کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ آج ان کے دشمن مسیحی ممالک بھی انہیں عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ایک ہیرو کا درجہ دیتے ہیں۔ اس فتح کے کئی سال بعد تک آپ تنہا تمام یورپ کے بڑے بڑے صلیبی لشکروں سے برسرے پیکار رہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک بڑا کارنامہ حسن بن صباح کے مریدوں یعنی حشیشین کا خاتمہ ہے، جو کہ عالم اسلام کے لیے صلیبیوں سے زیادہ بڑا خطرہ تصور کیے جاتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ ایسی جنگیں لڑی جن میں آپ کے مد مقابل کی تعداد آپ سے کئی گنا بڑی ہوتی، اور ہر جنگ میں فتح یاب ہو کر آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کی بھرپور عکاسی